میرے خاتون ہے جی ہماری دردانہ صغیر چک شہزاد اسلام آباد، وہ کہہ رہی ہیں کہ کیا آپ کی جنرل حمید گل مرحوم کے ساتھ شناسائی و ملاقات رہی ہے؟ اگر مناسب سمجھے تو اس عظیم شخص کے حوالے سے ضرور کچھ بولیں، کیونکہ آج کل ہمارے ملک میں وطن سے محبت کرنے والوں پر بات کرنے کا قحط پڑا ہوا ہے۔ دیکھو بیٹا، پہلی بات تو یہ ہے کہ شناسائی نہیں، میری ان کے ساتھ نیازمندی مجھے وہ چھوٹے بھائیوں کی طرح ٹریٹ کرتے تھے۔ میرے فارم ہاؤس پہ بیلی پور میں ان کے ہاتھ کے لگے ہوئے پودے جو لائے بھی وہ خود، وہ آج بھی الحمدللہ وہ تناور درخت بن چکے ہیں، اور وہ میری اہلیہ کے ساتھ بھی بہت پیار محبت، اور انہوں نے ہمارے گھر میں ایک روایت ڈالی تھی کہ سرسوں کا تیل کھانے کے لیے استعمال کیا ہے تو باقاعدہ کچن میں جا انہوں نے میری وائف کو سمجھایا کہ بیٹا کیسے تیار کرتے سرسوں کا تیل۔ اس سے پچھلی ملاقات میں انہوں نے کہا کہ میں اگلی بار آؤں گا تو سرسوں کا اتنا تیل منگا دوں۔ پھر انہوں نے چولہے پہ چڑھوا کے خود بیٹھ کے ہمارے کچن میں بھی ایک چھوٹی 5-6 چیئرس کی نا کچن کے اندر ایک ڈائننگ ٹیبل، تو وہاں بیٹھ کے ملازماؤں کی قطار کھڑی ساتھ میری اہلیہ، انہوں نے بتایا کہ اس کو بوائل کریں، بوائل کیا، اس کو جھاگ سی آ گئی، پھر اس کو کیسے، یہ لمبا پروسیس ہے، پھر اس میں 2-4 چیزیں بھی ڈلوائیں، میرا لونگ تھا، پتہ نہیں کیا، مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے کیونکہ مجھے کچن سے کبھی کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن یہ ایک محبت کی، ایک بزرگ کی شفقت کی یہ انتہا ہے۔ He was so concerned میرے بارے میں نہیں، میری فیملی کے بارے میں، میرے بچوں کے بارے میں، کہ بیٹا یہ اس کو وہ پہنا کرتے تھے ایک پتہ نہیں پیتل کا کسی چیز کا، چونکہ ہارٹ کا تھا ان کا مسئلہ، تو انہوں نے بتایا کہ بھئی آپ لوگ، پھر انہوں نے مجھے ایک نئی بات بتائی، میں نے اس سے پہلے بھی نہیں سنی، بعد میں بھی، تو ہم لوگ آلیو آئل یوز کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ پوری دنیا میں اتنا پروڈیوس ہوتا ہے آلیو آئل، اور آلیو آئل نہیں، آلیو اتنا پروڈیوس ہوتا ہے، تو اس سے کئی گنا زیادہ آلیو آئل ہے، وہ کہاں سے آتا ہے؟ سو آپ کانسنٹریٹ کرو اس پہ، سرسوں کے تیل پہ۔ اور ہم شروع میں ریلیکٹنٹ تھے، سیدھی بات، بچے آدمی تھے، آہستہ آہستہ آج بھی وہ ٹریڈیشن ہمارے گھر میں، اللہ انہیں ذریعے کی رحمت کرے، بہت محبت کرنے والے، شفیق اور بریلینٹ انسان، لیکن وہ تھوڑا رومانٹک تھے، وہ تاریخ کے حوالے سے، جو بیسیکلی شاید ہر بڑا آدمی رومانٹک ہوتا ہے، تاریخ کے حوالے سے، مسلمانوں کے زوال کے حوالے سے، مسلمانوں کے عروج کی خواہش کے حوالے سے۔ تو ایک بار انہوں نے آئیڈیا فلوٹ کیا، سافٹ ریولوشن، نرم انقلاب کا ایک کانسیپٹ انہوں نے دیا، تو اس پہ میں نے کالم لکھا، تو میں نے کہا جی کہ جنرل صاحب، کالم میں نے پوچھا کہ یہ سافٹ انقلاب، اس زمانے میں انڈین ایک ایکٹریس بڑی پاپولر تھی، مادھوری ڈکشت، تو میں نے کہا یہ مادھوری کی طرح کوئی جھانجریں پہن کے آئے گا، اور اس نے کمر پہ کوئی پھول اور کوئی جوڑے میں کوئی پھول لگائے ہوں گے، یہ کیا چھن چھن کرتا آئے گا کیسے؟ خیر، وہ ایک لائٹ سائڈ پہ ایک بات، تو انہوں نے اتنا انجوائے کیا وہ کالم، اسپیشلی کالڈ می فرام اسلام آباد، میں اسلام آباد بھی ان کے گھر ان سے ملا، ان کی اہلیہ سے، اللہ ان کو بھی ذریعہ رحمت کرے، تو ان کی اہلیہ کے ساتھ میرا بہت پیار محبت احترام کا، ان کی جو صاحبزادی ہیں عظمیٰ، وہ میری بہنوں کی طرح ہیں، اور ان کا جو بیٹا ہے وہ مجھے بہنوں کی طرح عزیز، کبھی کبھی رابطہ ہوتا ہے ہمارا، ان کا نام ہے عبداللہ حمید گل۔ سو ہی واز اے ونڈرفل ہیومن بینگ۔ پاکستان کی فوج کے لیے ان کی جو سروسز ہیں وہ ڈھکی چھپی نہیں ہیں، بہت بڑے آدمی تھے اور بہت بڑے محب وطن تھے، اور ذاتی زندگی میں اتنے خوشگوار کہ آپ نے کیا میرے جسے کہتے ہیں زخم ہرے کر دیے۔ السلام علیکم ویورز،
آج کا پہلا سوال ہے جی، فاطمہ حسین ہے نیو یارک سے، امریکہ۔ وہ کہتی ہیں جی کہ میں ایک رائٹر اور ریسرچر ہوں، تاریخ میرا موضوع ہے اور پچھلے کئی سال سے امریکہ میں بیٹھ کے کام کر رہی ہوں۔ ابھی یوٹیوب پہ مریم نواز کی ایک تازہ ترین پریس کانفرنس دیکھی جس میں وہ کہہ رہی تھیں خان صاحب جنتر منتر اور جادو ٹونے سے ملک چلانا چاہتے ہیں اور ملک تباہی کے دانے پہ پہنچ چکا ہے۔ ظاہر ہے یہ براہ راست عمران خان پر ایک شرمناک الزام ہے۔ آپ پاکستانیوں کے کپتان کی حمایت میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں فاطمہ بی بی، میں یہ جب آغاز ہوا، میں تب سے اب تک جو پی ٹی آئی کا آغاز ہوا تو میں تو اس زمانے میں عمران خان کو تقریریں وغیرہ لکھ کے دیا کرتا تھا تو سارا، تو میں نے حمایت میں کیا کہنا ہے؟ میں نے تو زندگی کے جو بے شمار سال، میری 35 ایئرس، یہ ڈے ون سے ہی، وہ بھی اتفاق ہے، حالانکہ مجھے تو کرکٹ وغیرہ کا نہ دلچسپی ہے، نہ شوق ہے، نہ سمجھ ہے۔ تو محمد علی درانی جو پرویز مشرف صاحب کے انفارمیشن منسٹر ہے، ان کے تعلقات بہت تھے ایک زمانے میں عمران کے ساتھ۔ تو کسی فنکشن پہ ہم اکٹھے تھے، تو عمران تھے لاسٹ اسپیکر، آئی واز دی سیکنڈ لاسٹ اسپیکر، تو مجھے جلدی تھی، میں بات کر کے نکل گیا۔ وہ عمران خان نے بعد میں محمد علی درانی صاحب سے پوچھا کہ یہ کون تھا بندہ؟ وہ درانی صاحب نے بتایا، تو خان صاحب نے کہا کہ میں اس بندے سے ملنا چاہتا ہوں۔ دس از ہاؤ آور ریلیشن شپ اسٹارٹیڈ۔ تو تب سے لے کے اب تک میں ہمیشہ ویل وشر رہا ہوں، اب بھی ہوں، لیکن میری زندگی میں ایک پرابلم ہے۔ اولاد کے بارے میں بھی آدمی کیا کرتا ہے، اچھے گریڈز ہوں گے، اچھا کام ہوگا، شاباش ملے گی، نہیں ہوگا یہ وغیرہ۔ سو میرا اس طرح نہیں ہے کہ میں آل آؤٹ جیسے، نو، مائی ٹاپ پرائیورٹی از مائی کنٹری اینڈ دا کنٹری مین۔ اچھا، ان کے حالات بہتر ہوں۔ سو بیچ میں اقتدار کے بعد بھی، اقتدار سے بہت پہلے یہ فیزز آئی ہیں میرے پہ جب میں نے بہت زیادہ کرٹیسائز کیا، لیکن میں نے عمران کی ذات اور اس کے کاموں کے بارے میں ہمیشہ پر اعتماد رہا ہوں۔ تو یعنی ایک زمانے میں کافی زیادہ میں بیسیکلی یہ پوسٹ کر رہا تھا جس طرح کے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے عمران کے گرد، وہ این جی او ٹائپ لوگ تھے، اچھے لوگ تھے، بددیانت نہیں تھے، اچھے لوگ تھے، نیک نام تھے۔ میں میڈیا دیکھ رہا تھا ان کا، تو دے ور ریسپیکٹیبل پیپل، پڑھے لکھے لوگ، بٹ این جی او ٹائپ تھے، ان میں کوئی بات نہیں تھی۔ تو میں نے اسکاچ کارنر میں اس زمانے میں آفس ہوتا تھا، تو میں لکھا کرتا تھا ان کو اسکاچ کارنر کے جانی واکر واز اے ویری ایک وسکی کا نام بھی اور ایک بہت بڑا کامیڈین بھی تھے وہ انڈیا کے۔ بہرحال، تو آپ جو بات کر رہی ہیں مریم نواز کے حوالے سے، تو بی بی ہماری سیاست نہیں، کب سے لکھ رہا ہوں میں، کوئی نئی بات نہیں کر رہا، آپ کے سوال کے جواب میں نہیں۔ ہماری سیاست نہیں، سرتا پا نجاست ہے۔ ہماری جمہوریت الیکٹیبلز کی آمریت ہے۔ آپ جسے انتخابات، یہ ڈھونگ ہے، بیلٹ باکس ایک بہت بڑا ڈرامہ ہے، بہت بڑی لعنت ہے، کیونکہ اس ملک کی آبادی کی بھاری ترین اکثریت کی نمائندگی تو شاید 1% بھی نہیں ہے اسمبلی میں، مخصوص طرح کی خاص طرح۔ خیر، اچھا، ہمارے سیاستدانوں کی بھاری ترین اکثریت کی سیاست صرف لوٹ مار، الزام، دشنام، گالی، اس طرح کی، اور پاکستان اسی کی سزا بھگت رہا ہے کہ ایک زمانہ تھا پاکستان the way it was growing، اس کی مثال دی جاتی تھی، لوگ اس کو بطور ایک ماڈل دیکھنے آتے تھے۔ اب اندازہ لگائیں، چائنا ہم سے 2 سال بعد اتنی بڑی آبادی ہے، وہ سارا وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے، ہم کہاں ہیں؟ تو انہی لوگوں کا کیا دھرا ہے، اور یہ غلط پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ اگر آپ تاریخ کے طالب علم ہو تو اس کو گہرائی سے دیکھیں آپ،
یہ جو کہتے ہیں کہ جی فوجی مداخلتیں، وہ فوجی مداخلتیں، میرے جیسا بندہ جو گھر بڑا سوائے لکھنے پڑھنے کا کام ہی کوئی نہیں زندگی، مجھے کراہت آتی ہے، مجھے گھن آتی ہے، میں سوچتا ہوں یہ مٹیریل نہ کوئی یاگا، نہ کوئی پیچھا، نہ کوئی تعلیم، نہ کوئی تربیت، کچھ بھی نہیں، ایڈونچرزم ہے، مہم جو قسم کے لوگ ہوتے ہیں، میجورٹی، ایکسیپشنز ہیں ڈیفینیٹلی، اس میں ان کو ایک طرف رکھتے ہوئے. تو یہ جو بات آپ نے کی ہے، وہ حمایت کیا، مخالفت کیا ہے، مریم سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے